فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. اور اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اے مسلمانوں تم ان میں صلح کر دیا کرو. اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر بیٹھے تو تم زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. اگر وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف جب رجوع کرے تو دونوں فریق میں برابری کے ساتھ صلح کر دیا کرو اور انصاف کو پیش نظر رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بلا شبہ ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو. ڈرو تم اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے یا تم اللہ کی جانب سے رحم کیے جاؤ. سورہ حجرات کی تلاوت کردہ آیت نمبر 9 اور 10 قرآن مجید کی یہ وہ اہم ترین آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بھلائی کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ہر طرح کے جھگڑوں کے خاتمے کے لیے صلح اور مصالحت کرنے کی طرف توجہ دلائی. اس سے پہلے کے آیات میں یہ بتایا گیا تھا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، ایسا شخص جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی بات پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط. جیسا کہ ایک شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا. وہاں کے لوگ انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آئے گا تو زکوٰۃ کی رقم حوالے کر دیں. یہ شخص جب پہنچا تو وہاں کے کچھ لوگوں کی حرکت سے ان کو پرانی
یادیں تازہ ہو گئیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور کسی ایک آدمی کی تھوڑی سی حرکت پر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مجھے ماریں گے، ڈر کے بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، قبیلے کے لوگ نہ زکوٰۃ دینے تیار ہیں، بلکہ ان کا ایک آدمی مجھے میرے قتل کے پیچھے پڑ گیا اور قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں اپنی جان بچا کے بھاگ کر آیا ہوں۔ حالانکہ سب لوگ نارمل ہی تھے، مگر ان کی سمجھ بوجھ میں کافی بدگمانی ہو گئی، یہاں تک کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سچا سمجھا، اور آپ نے جواب میں ایک جماعت کو ان کے ساتھ قتال کے لیے تیار کروایا۔ اسی دوران قافلے کے کچھ قبیلے کے لوگ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے قاصد کا استقبال کیا اور ان کو رقم حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی شبہ میں ڈر کر بھاگ کر نکل آ گئے۔ تو ادھر قرآن نے یہ کہہ دیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سچا سمجھتے اور آپ ایک جماعت بھیجتے، وہاں جا کر لڑائی ہوتی، قتال ہوتا، خواہ جانیں چلی جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو یہاں دراصل بدگمانی ہے، آدمی اپنے دماغ سے کچھ باتوں کو پکا لیتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے، حالانکہ بات ویسی نہیں ہوتی۔ بدگمانیوں سے بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ جھگڑوں کی بنیاد بدگمانی ہوتی ہے، رہتا کچھ نہیں ہے، بس بدگمانیاں ہیں۔ آپس میں حسد اور جلن کی وجہ سے نہ یہ گروہ اس کو راس آتا ہے، نہ وہ گروہ اس کو راس آتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں صاف کہا گیا، آدمی جس کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف دشمنی، نفرت دل میں بیٹھتی، نفرت کی باتیں کریں گے دل میں نفرت پیدا ہوگی، محبت کی باتیں کریں گے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ بعض بچے کبھی ماں باپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور بدگمانی کی وجہ سے ماں کے خلاف کچھ بولتے ہیں، باپ کے خلاف کچھ بولتے ہیں، تو وہی باتیں دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں کہ واقعتاً باپ سے نفرت ہونے لگتی، ماں سے نفرت ہونے لگتی۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ نفرت کی باتیں بھڑکانے کی وجہ سے واقعتاً نفرت آ گئی۔ چند سالوں پہلے وہ ماحول نہیں تھا ہمارے ملک کا جو اس وقت ماحول بن گیا ہے۔ ملنے جلنے والا محبت سے سلام کلام کرتا تھا، وہ بھی سر جو ہے نیچے جھکائے جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کی نہ ہماری لڑائی ہوئی، نہ کبھی ان کے درمیان میں ہماری تو میں ہوئی، اس کے باوجود نفرت کی جب ہوائیں چلتی ہیں تو دلوں میں بغض آ جاتا ہے۔ اختلاف کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو دلوں میں میل آ جاتا ہے۔ اسی لیے زبان کو خیر کے سوا، بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ جو شخص اللہ یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش ہو جائے، ورنہ خاموش ہو جائے۔ کتنی اچھی بات ہوتی ہے، اولاد شادی سے پہلے ماں باپ سے بڑی گھل مل، آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ذرا کچھ بیوی کانا پھوسی کرتی ہے، وہ ایسا دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ باپ کو بھی اپنا مخالف سمجھتا ہے، ماں کو بھی اپنا مخالف سمجھتا ہے۔ ایسی باتیں جو نفرت کی ہے بیویوں سے سننا ہی نہیں چاہیے۔ کئی بات کرو تو صحیح کرو،
جو باپ جس نے زندگی بھر ہمارے لیے محنت کیا، وہ ماں جس نے سارے جتن ہمارے لیے اٹھائے ہیں، وہ کچھ بولتی ہے تجھے یا میرے خلاف کچھ بولتی ہے تو اس کا جو ہے زہر میرے سامنے ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میری ماں بول سکتی ہے، بہت کچھ بولے گی، وہ اس کو حق ہے بولنے کا۔ اگر یہ کہہ کر نوجوان خاموش بٹھا دے گا تو پھر یہ جو باتیں گھول کر دماغوں میں بٹھائی جاتی ہیں، اس سے بڑی نفرت معاشرے میں پھیل رہی۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری جو سرگوشیاں ہیں، تمہاری جو گفتگو ہے، تمہارا جو آپس میں بات چیت کرنا ہے، کسی بات میں خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے۔ اسی لیے کثرت کلام سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کا ایک ایسا بڑا طبقہ ہوگا جس کو سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جہنم میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زبانوں کا غلط استعمال۔ زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ زبان تو اتنی مختصر ہے انسان کے بدن میں، کیا اتنی چھوٹی سی زبان کی وجہ سے کیا انسان کو جہنم میں ڈالا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ زبان ہی ہے جو غلط استعمال کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتی۔ صبح سے شام تک ہماری زبان سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، غور کرنا چاہیے۔ آدمی 4 چیزوں سے، 4 گناہوں سے بچے گا تو وقت کا ولی اللہ بن جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لینا، 4 گناہوں سے اپنے کو بچانا۔ پہلی چیز تکبر سے اپنے کو بچانا۔ تکبر بہت خطرناک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر دل کے اندر رہے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تکبر بہت ڈینجر ہے، اور ابلیس جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا وہ تکبر کی وجہ سے دھتکارا گیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے، ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی بارگاہ جن کو جھکنے کی توفیق ہوتی ہے وہ ابلیس سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ان کی۔ جتنے نمازی ہیں 5 وقتہ وہ ابلیس کے دوست نہیں بن سکتے، جو بے نمازی جتنے ہیں وہ سب ابلیس کے دوستاں ہیں۔ اللہ بھی دنوں اور رات 5 ٹائم نماز پڑھنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور کتنے لوگ نماز پڑھ کے سجدہ کر رہے ہیں، اور امت کا کتنا بڑا طبقہ نمازوں کو چھوڑ دے رہا۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، آ جاؤ اللہ سب سے بڑے۔ اب آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ اللہ کو بڑا مانتے ہیں یا اپنے کو بڑا مانتے ہیں۔ جائزہ لے کر دیکھو۔ اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اس کی بارگاہ جھک رہے ہیں آپ۔ اگر مسجد میں نہیں پہنچتے، نماز نہیں پڑھتے تو سمجھ کے آپ اپنی جگہ بڑھے، آپ کا کام بڑھا، آپ کی ملازمت بڑھی، آپ کی دکان بڑھی، آپ کا کارخانہ بڑھا، آپ کے جو ہے محکمہ بڑھا، تو اس لیے آدمی اللہ کی نعمت سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ سورہ روم میں تو اللہ نے ڈانٹ پلائی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں نماز پڑھو، مشرکین کی طرح مت ہو جاؤ۔ مشرک بھی نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں میں، اقیموا الصلاۃ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یعنی معلوم یہ ہوا اللہ کے تمام حکموں پر چلنا، اللہ کو بڑا ماننا ہے، اپنے کو چھوٹا تسلیم کرنا ہے۔ ایسا آدمی متکبر نہیں ہو سکتا۔ ایک تکبر سے بچنا ہے، دوسرا گناہ حسد سے بچنا ہے۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ کسی کی بھی ترقی دیکھ کر جلنا نہیں۔ بعض لوگ دوسروں کی ترقی پر جلتے ہیں۔ ارے ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، کیسا بن گیا بھائی؟ اس کا بیٹا تو حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، او ہو کیسا بنا؟ فلاں کا لڑکا وکیل بن گیا، جج بن گیا، او کیسے بنا؟ اب یہ حسد کی جو جلن ہے یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ حسد سے آدمی جب اندر سے کڑتا ہے، حسد کی وجہ سے جو آگ بھڑکتی ہے، جس پر حسد کیا جاتا ہے وہ آگ اس کو نہیں جلاتی، حسد کرنے والے کو جلا دیتی۔ ٹینشن بڑھ جاتی، شوگر بھی بڑھ جاتا، بی پی بھی بڑھ جاتا۔ بلکہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنے والا، جلنے والا، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کرنے والا۔ اللہ آپ اس کو کیسے دے دیے؟ آپ اس کو نہیں دینا تھا۔ یعنی مخلوق کے ساتھ حسد کرنے والا سب سے پہلے اللہ کی تقسیم کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ تو یہ بغاوت مخلوق سے کم، خالق سے زیادہ ہے۔ ایسا آدمی بھی خدا کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ حسد سے اپنے کو بچاؤ۔ تیسرا، غضب سے بچاؤ۔ بہت سے لوگوں کو غصہ آ جاتا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج نوجوان جوانی کے جذبے میں بہت کچھ غصے دکھا رہے ہیں، بیویوں کو معمولی بات میں طلاق دے دے۔ غصہ آیا تو ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا، طلاق طلاق طلاق، زبان سے 10 مرتبہ بول کے طلاق دے دی، تب جا کے غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ میاں اصول بتائے 3 ہی دینا، 10 کہاں سے دیے؟ ایک صاحب بولے کہ نہیں صاحب اس میں بھی لوگ لون لے رہے تھے، 3 طلاق تو اللہ کے ہیں، بقیہ لون لے کے دے رہے۔ یاد رکھنا چاہیے، غصے کو جب تک آپ کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، آپ معاشرے میں صحیح زندگی نہیں گزار سکیں۔ کئی لوگ ہیں بولے نہیں بہت غصے والے ہونا۔ کیا غصے والے ہونا تعریف کی قابل ہے؟ کیا مذمت کے قابل ہے؟ وہ غصے سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھا، لالچی، طمع، ہرس، دنیا کی زیادہ ہرس دل میں نہیں رکھنا۔ آج ہرس زیادہ ہو رہی لوگوں، اور وطن کی روزی ہمارے بہت سے نوجوان اس لیے چھوڑ دے رہے ہیں کہ دل میں دنیا کی ہرس، طمع ہے۔ مول صاحب انڈیا میں کیا ملتا بول کے آگے تو پیسے، دولت، ڈالر ہی ڈالر، پاؤنڈ ہی پاؤنڈ، خوب کمائی کر سکتے۔ اور کتنے بچے جا رہے ہیں، ماحول میں ڈھل جا رہے ہیں۔ ابھی ایک فون آیا حال میں کہ مول صاحب ایک بچہ حیدرآباد، ہم خاندان والے فون کر رہے ہیں کہ وہ آپریشن کرا کے مرد کے بجائے عورت بن گیا۔ اس سے ملنا نہیں ملنا، کیا حکم ہے؟ یہ ہے باہر کی جو ہوا چل رہی ہے، جہاں نہ تربیت، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی سمجھانے والا، ماں باپ بھی بے فکر ہو رہے ہیں چھوڑ کے۔ یاد رکھو، سب سے بڑی قسمت کسی انسان کو روزی کی اگر ملنا ہے، وطن کی روزی ہے۔ جس روزی کے ملنے کے ساتھ باپ کی بھی خدمت، ماں کی بھی خدمت، رشتہ داروں کی خدمت۔ آج بہت سے بچے ہمارے محروم ہو رہے ہیں۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمتی روزی وہ ہے جو وطن کی ہو. ہاں، کیونکہ اللہ نے دولت میں کئی لوگوں کے حصے رکھے ہیں. اب جو لوگ جاتے ہیں باہر، ہرس طمع دولت پیسہ، وہاں یہاں کے لوگوں کے ساتھ رہے تو یہاں کمپٹیشن چل رہا، میں زیادہ سے زیادہ کماؤں. وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کمپٹیشن چل رہا. وہ دولت کے اکٹھے کرنے میں حال یہ ہو گیا، باہر سے آیا جی رشتہ دار ملنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ملنے کے لیے تیاری نہیں. جناب چند سال باہر رہ کر آ گئے جی، آنے کے بعد یہ دولت کا گھمنڈ ایسا آ گیا، نہ بڑے نظر آ رہے نہ چھوٹے نظر آ رہے، سلام تک نہیں کرو. کیا فائدہ ایسی دولت جو دین سے دور کر دے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو اللہ کے احکام سے دور کر دے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو کسی رشتہ دار کے کام نہ آئے؟ قرآن نے چپکے نہیں کہا. تمہارے حسن سلوک کے لیے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر بعد میں بندوں کا حق. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. حسن اخلاق سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، یہ 4 بیماریوں سے اپنے کو بچائیں گے تو صحیح مومن بنیں گے. تکبر سے بچانا، اور دوسرا اپنے کو حسد سے بچانا، تیسرا غصے اور غضب سے بچانا، اور چوتھے طمع اور لالچی سے بچانا. ہاں، دولت کی طمع، دنیا کی ہرس اتنی زیادہ ہے، قرآن نے تو بڑی مذمت کی ہے اس کی. ہر آدم کی اولاد کہے گا مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری دولت میری دولت. اللہ کے نبی فرماتے مال اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ کھایا، جتنا کہ وہ پیا، جتنا کہ وہ پہنا، جتنا کہ وہ یوز کیا. باقی بعد والوں کا ہے، تیرا نہیں ہے. بعد والوں کا ہے، تیرا نہیں ہے. قرآن نے تو کہہ دیا الہاکم التکاثر، کثرت مال، کثرت دولت، خواہشات کی کثرت نے تمہیں غافل بنا دیا. یہ حسد، یہ ہرس کی جو آگ ہے اس قدر تمہارے دلوں میں بھڑک رہی ہے، یہ اسی وقت بجھے گی جب انسان مرے گا، خبر کی مٹی منہ میں پڑے گی. قرآن کہہ رہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو ضروری ہے آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، انتشار ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ اختلاف کی صورت میں مصالحت سے کام لو. ایک ہے فیصلہ، ایک ہے مصالحت، ایک ہے ججمنٹ اور ایک ہے کمپرومائز. فیصلہ جو ججمنٹ ہے اس میں جو حق ہے اس کو حق مل جاتا ہے، لیکن سامنے والے کو تکلیف ہوتی. کمپرومائز میں بیچ کا ایسا رستہ نکالا جاتا ہے کہ اس میں ایک کو تھوڑا کچھ معاف کر دینا پڑتا ہے، سامنے والے کو بھی کچھ مل جاتا ہے. اس میں یہ بھی خوش ہے وہ بھی خوش ہے. تو قرآن نے زیادہ مصالحت پر زور دیا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر 2 گروہوں اور 2 جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کی 4 صورتیں قرآن نے بیان کی.
پہلی صورت یہ بیان کی کہ ان دونوں کے درمیان مصالحت کرو. کہ مصالحت اس وقت آسان ہو جاتا ہے جبکہ دونوں گروہ بھی مصالحت چاہیں. اس لیے جب کبھی بھی جھگڑا ہو تو مصالحت، کمپرومائز کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کا سامنے والے کو بھی ذہن بنانا ضروری. اور عام طور پر ہو یہ رہا ہے اختلافات کی صورت میں، جو ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، ایک کمزور ہے، ایک طاقتور ہے. طاقتور آتا نہیں، کمزور آ جاتا. اب ظاہر بات ہے مفتی کیسا فیصلہ کرے. جب بھی اختلاف ہو جائے تو ہم یہ ذہن بنائیں کہ صاحب چلو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم یہ مسئلے کو حل کریں. آپ بھی اپنا کوئی جو ہے مطالبہ نہ رکھیں، جو فیصلہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہوا مجھے بھی منظور ہے، یہ بھی کہیں مجھے بھی منظور ہے. مصالحت آسان ہے. ایک تیار ہے، دوسرا تیار ہی نہیں. اب آ کے سنا رہے مول صاحب انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، تو مول صاحب کیا کرے؟ لاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو. وہ ماننے کے لیے جب تیار ہے تو مسئلہ ہی ختم. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، میاں بیوی کے مسئلے میں صلح سے، مصالحت سے کام لو. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، مصالحت سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین دولت. اللہ تعالیٰ نے مصالحت کرنا، آپس میں ملا دینا، خاندان کو خاندان سے جوڑنے کی جو فکر ہے، اس پر اجر عظیم کا ثواب ہے. اور توڑ کرنے والا اپنی بھی آخرت خراب کرے گا اور سامنے والے کی بھی آخرت خراب کرے گا. بہت سے لوگ فسادی ہوتے، بات جمنے والی ہوتی، بیچ میں ایسا ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. ایک آدمی کے ٹینشن پیدا کرنے سے مصالحت کا معاملہ جھگڑے سے بدل جاتا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی گفتگو، ان کی سرگوشی، ان کے آپس میں مل کر بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. سب غیبتیں ہوتی ہیں، سب چغلیاں ہوتی ہیں. کوئی کسی کو بڑا پیش کرتا ہے، کسی کو چھوٹا کرتا ہے، کسی کے پیچھے غیبت کرتا ہے. کوئی بھلائی نہیں. زبانوں کو خاموش رکھو. تین لوگوں کے لیے قرآن نے نیکی کا کام فرمایا. الا من امر بصدقہ، جہاں بھی بیٹھو لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، صدقے کی بات، خیرات کی بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرو. او معروف، یا بات کرو تو عبادات کی بات کرو، نمازوں کی بات کرو، روزے کی بات کرو، اچھے اخلاق سے متعلق بات کرو. تیسرا او اصلاح بین الناس، دو گروہوں کے درمیان ملانے کی باتیں کرو. یہ چبوترا بازی، نکڑ بازی، جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کیا چل رہا ہے؟ فساد ہی فساد چل رہا ہو. ہاں، اور لڑائی جھگڑا تھوڑا مختصر ہو رہا ہے. وہ لڑائی جھگڑا اس قدر ہو جا رہا کہ قتل و غارت گری تک نوبت جا رہی. اور آپ حیرت کریں گے جو پولیس اسٹیشن کنٹرولمنٹ جو ہوتے ہیں کہ وہاں کنٹرول کرنا ہوتا ہے عوام کو، وہاں خود جو ہے فساد پھیلایا جا رہا ہے. RSS کے کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے مرواؤ، مسلمان کو مسلمان سے لڑاؤ، مسلمان کو مسلمان سے مرواؤ. اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھتا ہے پولیس اسٹیشن میں دو گروہوں میں یا دو شخصوں میں جھگڑا ہوا، ایک طاقتور جری ہے تو اس کو کہتا میاں تو اس کو لڑکا دے. ہو رہا ہے، ایسی باتیں سامنے آئی.
تو اس کو مار دے تو راتوں رات تو محلے کا دادا بن جائے گا اور ہم اس کا کوئی کیس بک نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے جہاں سے انسانوں کو انسانیت کا حق ملتا ہے وہ خود اس طرح کی لوگوں کو لڑائی اور فساد اور جھگڑے کی بات کر کے امت کو امت سے کٹایا جا رہا، مسلمان کو مسلمان سے کٹایا جا رہا۔ اس لیے شہر میں قتل و غارت گری کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اس میں پولیس شامل ہے، اور وہ پولیس جو RSS ذہن کی رکھنے والی ہے۔ اس لیے ہمارے ان بچوں کو جہاں نکڑ بازی، چبوترا بازی، دوستیاں ہو رہے ہیں وہاں بچا لو اپنی اولادوں کو، زمانہ بہت برا ہے اور بہت فسادی زمانہ ہے۔ دیکھو آپ کتنے قتل و غارت، یہ اخبارات میں کبھی کبھی مشکل سے مہینے میں ایک خبر ہوتی تھی، آج تو اخبارات میں روزانہ 3 4 قتل کے واقعات میں غیروں کے نہیں، اپنوں کے واقعات۔ اس لیے بھائیوں، قرآن پاک کا پیغام، قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن کے دروس سے اپنے کو اپنی اولادوں کو جوڑ دو، یہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ قرآن کا راستہ سب سے بڑا خیر کا اور ہدایت کا راستہ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر جھگڑا ہو جائے دونوں میں اور دونوں مصالحت کے لیے تیار ہوں تو پہلا کام دونوں میں مصالحت کرو۔ دوسرا طریقہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک ماننے کے لیے تیار ہے، دوسرا ماننے تیار نہیں۔ ظاہر بات ہے جو ماننے تیار ہے وہ مظلوم ہے، گویا جو ماننے تیار نہیں ہے وہ باغی ہے، ظالم ہے۔ اب تم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، اس وقت تک اس کا ساتھ دو جب تک کہ ظالم کو احساس نہ ہو جائے۔ اب ظالم کو جب احساس ہو جائے اس بات کا کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں، لوگ سامنے والے گروہ کے ساتھ ہے، سامنے والی پارٹی کے ساتھ ہے، اگر ایسے وقت ہم کچھ کریں گے اور ہماری بدنامی ہوگی، چلو بہتر ہے کہ فیصلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب پھر یہ فیصلے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کے درمیان آپس میں مصالحت کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس گروہ کے ساتھ تم برابر لڑتے رہو جو باغی ہے۔ کب تک لڑو؟ اس وقت تک لڑتے رہو، حق بولتے رہو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ گروہ لوٹ کر آئے، اب پھر کوئی جھگڑا نہیں، آپس میں مصالحت کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے یاد رکھو مصالحت کرنے کے لیے جب بیٹھو تو انصاف کی بات کرو۔ نہیں میرا رشتہ دار ہے اس کی تائید کرنا ضروری ہے، نہیں یہ میرا بھائی ہے اس کو بچانا ضروری ہے، یہ میرے خاندان کا ہے اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ نہیں قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات بولو سامنے والے کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن پاک، خواہ وہ تمہارے قریبی والدین اور کوئی اور بھائی اور دیگر کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، انصاف کی بات کرو، انصاف کا فیصلہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف پسندوں سے محبت کرتے۔ تم اگر غلط فیصلہ دو گے تو ظالم ٹھہرو گے، اور ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ کل قیامت میں اللہ پکڑیں گے ان لوگوں کو جو انصاف کرنے کے لیے بیٹھے اور ان کا دامن انصاف سے چھوٹ گیا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بھائیو اچھی طرح سن لو، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی۔ بھائیوں کی دو قسمیں، ایک قریب کا بھائی ہے ایک دور کا بھائی ہے۔ سارے آدم کی اولاد ایک اعتبار سے بھائی کا رشتہ ہے کہ سب کے ایک ہی ماں باپ ہیں۔ آدم اور حوا یہ سب ساری انسانیت کے ماں باپ ہیں، اس اعتبار سے وہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو، اے آدم کی اولادو، سب آدم کے ہی بیٹے. اس اعتبار سے برادران وطن بھی ہمارے بھائی ہیں. آج کل جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، ان کی نفرت کے بھڑکانے سے پہلے ہم لوگوں نے بھی نفرت کا ماحول پیدا کیا. الکفار لا اعتبار. جی کوئی کافر آئے مسجد میں تو ارے کافر آ گیا مسجد. نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کو مسجد نبوی میں بیٹھا کر قرآن پاک کی آیات سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجران سے 80 عیسائی آئے تھے مسجد نبوی میں. اللہ کے نبی نے 80 کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا. معلوم یہ ہوا یہ بھی ایک ہمارے بھائی ہے. ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. یہ دور کے جو بھائی ہیں، یہ برادران وطن، ان کے 5 حقوق ہیں. 5 حقوق ہیں. پہلا حق ہے مدارات، انسانی رشتے کے ناطے ان کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا. بھوکا ہے تو کھلانا، یہ نہیں دیکھنا مسلمان ہے کافر ہے. پیاسا ہے تو پلا دینا. جی ننگا ہے تو کپڑا پہنچا دینا. بے سہارا ہے تو سہارا دے دینا. یہ نہیں دیکھنا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. وہ بھی بھائی ہے مگر دور کا بھائی ہے. دوسرا ہے مواسات. وہ تکلیف میں اگر ہے تو اس کی جو ہے ہمدردی کرنا. گھر میں بازو غیر ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، جائیں پرسا دینا، تسلی کی بات کرنا. اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، تسلی کی بات کرو. مواسات کرنا ضروری ہے. حادثے میں کچھ جو ہے مالی نقصان ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی مر گیا، جاؤ مواسات، تسلی دو. تیسرا ان کے ساتھ جو ہے معاملات، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا جائز ہے. آج کل جو ہے کاروبار میں ہم خرید و فروخت میں عام طور پر یہ دیکھتے ہیں مسلمان کی دکان کہاں ہے. ارے وہ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق حلال چیزیں ہیں. پیاز لینا ہے، ٹماٹر لینا ہے، کوئی مسالہ لینا ہے، سودا لینا ہے، وہاں جو ہے وہی وہ بھی یہی ہے. آج ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت لینا ہے تو وہاں آپ تمیز کیجئے کہ صاحب مسلمان کے پاس سے لینا چاہیے، کیونکہ وہ ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر اس کا حلال ہے، وہ کافر ہے اس کا حلال نہیں ہے. اس میں تو آپ تمیز کریں، لیکن بقیہ سودا سلوک کے خریدنے میں آپ مسلمان ہی کی دکان کو کیوں ضروری ترجیح دیتے ہیں؟ معاملات کرنا ان کے ساتھ جائز ہے. چوتھا جو حق ہے کلمہ شہادت ان کے سامنے پڑھنا. ہاں پوری حدیث کی کتابوں میں ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ گواہی دینا کس کے سامنے؟ ایسے لوگوں کے سامنے دینا ہے جو اسلام اور ایمان نہیں جانتے. اس کا طریقہ یہ کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے الگ الگ مکتب فکر کے ہیں، ان سے پوچھے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، پھر آپ کہیں میں مسلمان ہوں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ گواہی اس کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ گواہی کا پیش کرنا واجب لکھا ہے محدثین نے. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن صاحب بول رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جمعہ میں خطیب صاحب بول رہے ہیں. باقی کوئی بھی شہادتی اللہ الہ الا اللہ پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. اگرچہ کہ ایک مرتبہ بولنا فرض ہے، بقیہ جو لوگ دین اور اسلام کو نہیں جانتے اس کے سامنے مسلمان کس کو کہتے ہیں صرف اپنا تعارف کرانا ہے.
میرا مذہب یہ ہے کہ بس ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی رب العالمین۔ ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے اللہ نے جن کو نبی اور پیغمبر بنایا ہے، وہ میسنجر ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اتنی بات آپ پیش کر دیں، یہ ہے شہادت۔ شہادت ہی اللہ الہ الا اللہ پر عمل ہی ختم ہو گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں، دوست ہیں، غیر ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کے سامنے شہادت نہیں پیش کی۔ گھر میں کام کرنے والی برسا برس غیر مسلم ہے، کبھی اس کو یہ نہیں بتاتے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے ہماری۔ اور ایک چیز ہے پانچویں، جو دل سے بے پناہ محبت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا کافر سے، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت کا مطلب یہی ہے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دل کی گہرائی سے محبت کرنا، اور یہ کہنا نہیں یہ میرا دوست ہے بچپن کا، بہت دل سے میں چاہتا ہوں مول صاحب اس کو، یہ نہیں ہونا ہے۔ کتنا بھی دوست ہو، دوست ہے، اوپر ہی رکھنا اس کی محبت۔ کیوں؟ جو اللہ کو کلمے اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس میں جب اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے کلمے کے ذریعے، تو غیر اللہ کی محبت کیسے آ سکتی اس میں؟ دل کی گہرائی سے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو گرا کر کافروں کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے جو مسلمانہ ہیں مول صاحب، وہ کافروں دھیڑوں سے بدتر ہیں۔ جائز نہیں، یاد رکھو، خبردار۔ جس کے دل میں کلمہ ہو، جو کلمہ گو ہو، وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، اس کو جو ہے آپ گراتے ہوئے کافر کو چڑھاتے ہیں، تو قرآن منع کرتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ ایمان کا رشتہ مضبوط رشتہ ہے، اور آپ اس کی وجہ سے کافر کو کی تعریف کر رہے ہیں، مسلمان کو گرا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہی کہہ رہا قرآن انما المؤمنون اخوہ، یہ قریبی بھائی ہے تمہارا، یہ ایمانی بھائی ہے، اللہ کو ماننے والا۔ اتنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمہ وہ جنت میں چلا جائے۔ جو کافر ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور پتہ نہیں موت اس کی کفر پر ہو جائے، تو پھر جہنم ہے۔ جو جہنمی ہے وہ کیسے جنتی مومن سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے پیدا ایک باپ کی اولاد ایک دوسرے کے لیے بھائی بہن بنتی ہے، اس میں جیسی محبت ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ ویسی محبت ہو۔ کچھ بھی جھگڑا ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کرو، اصلاح کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو ڈرو تم اللہ سے۔ اگر تم نے ان بھائیوں کا حق نہیں دیا، اپنے مومن بھائیوں کو ستایا، مومن کو جب تم ستاؤ گے تو دو رشتوں کے ساتھ ستانا لازم آئے گا، ایک تو آدم کی اولاد ہے، دوسرا ہمارا ایمانی بھائی۔ کافر کو آپ ستائیں گے تو دور کے رشتے کے اعتبار سے اس کا حق تھا کہ مدارات میں ہماری ذات سے اس کو راحت پہنچے، لیکن تکلیف پہنچایا تو ایک حق مارا، لیکن مسلمان کو ستایا تو تم نے دو حق مارا۔ ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے بھی حق ادا نہیں کیا، دوسرا مومن ہونے کے ناطے بھی حق ادا نہیں کیا۔ انما المؤمنون اخوہ، سنو ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی۔ مصالحت کیسا کرنا چاہیے، مصالحت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کسی میں کوئی خرابی دیکھے تو اس خرابی کو کیسا دور کرنا چاہیے، اس کے اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اصلاح اور مصالحت کے طور و طریق اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔
اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين.